من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف حار انہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. علیکم السلام. برادران ایمانی و خواہران گرامی، درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کا درس نمبر 171 آج آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اولاً تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں اور آپ کو رجب المرجب کی عبادتوں، ریاضتوں، نمازوں، دعاؤں، روزوں اور کارہائے خیر کی توفیق نصیب فرما. ثانیاً میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ختام القرآن اور غلامان اہل بیت میں شمار فرما. ثالثاً آج کے درس سے قبل میں دعا کرتا ہوں علیکم السلام جتنے مؤمنین مؤمنات تشریف لا چکے ہیں، جتنے پیرنٹس اپنے بچوں کو لائے المہدی سینٹر میں آج اسکول میں، اللہ کریم ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. ان مختصر دعاؤں کے بعد درس کا آغاز کر رہا ہوں. آج یہ درس سخاوت القرآن پہنچ گیا ہے 171 نمبر میں، اور آج کے درس کو ہم ڈیووٹ کریں گے، اس کے ثواب کو ایصال کریں گے آپ سب کے مرحومین کی ارواح کی طرف، ہمارے مرحومین کی ارواح کی طرف، بالاخص جو ہمارے کزن اور برادر نسبتی ڈاکٹر ملک فتح خان ابن ملک شیر محمد کل صدرال میں دفن ہو گئے، ان کی روح اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے، میرے اور آپ کے جمی مرحومین مرحومات کے درجات کو بلند فرمائے. جن بھائیوں بہنوں نے تعزیت کی ہے ہم ان کو شکر گزار ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. آج کا درس ہے آیت نمبر 109 سے. پچھلے درس میں 170 میں 108 تک ابحاث مکمل ہو گئی تھی. آج جو 109 ہے پہلے اس کا اور پھر 110 کا، ان دونوں کا تقریباً مفہوم ایک ہے، الفاظ الگ ہیں. پہلے مفہوم سن لیجئے 109 میں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ ایک کوسچنئر سوالیہ نشان قائم فرما رہا ہے. اس سوالیہ نشان میں اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کی بیس تقوی ہے اور اللہ کی رضا. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم کی بھٹی پر، معصیت کی بھٹی پر کھڑے رہیں گے. اللہ کوشچنر مارک کر رہا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟
وہ پہلے والے ان کی اساس بنیاد کی بلڈنگز کی، ہاں وہ مسجدیں بنائیں، ہاں وہ امام بارگاہیں بنائیں، ہاں وہ اپنے گھر بنائیں، یتیم خانے بنا لیں، اسکول بنا لیں. ایک تو وہ ہے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان. ان کی تو بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ مدرسہ القرآن بنا رہے ہیں، یہ مدرسہ نظامی بنا رہے ہیں، یہ حوزہ علمیہ بنا رہے ہیں، یہ مسجد بنا رہے ہیں، یہ امام بارگاہ، یہ حسینیہ، یہ سینٹر، اسکول، اکیڈمی، یتیم خانہ بنا رہے ہیں. اللہ کی رضا مل جائے، ہمارا تقوی اور رضا الہی مل جائے. اللہ سوال یہ کر رہا ہے خیرون، یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے کہ بندہ ہر چیز کی بنیاد، اساس تقوی اور رضوان الہی پر رکھے، یا وہ بندہ ٹھیک ہے من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ ٹھیک ہے کہ جو گہرا گڑھا ہے اس کے کنارے پہ کھڑا ہے اور وہ اس میں گرنا چاہتا ہے، فنہار فی نار جہنم، کہ وہ جہنم میں جل جائے اور گر جائے. وہ اچھا ہے جو تقوی اور رضوان کی بنیاد پر بلڈنگیں بناتا ہے، ادارے بناتا ہے، مؤسسے بناتا ہے تاکہ اس کو جنت ملے. یا وہ اچھا ہے کہ جو ہر وہ کام کرتا ہے کہ یوں سمجھے کنارے پہ کھڑا ہے، کہ ادھر اس نے کام کیا ادھر جہنم میں گرا. یہ ایک کوشچن ہے، بہت زبردست آیت ہے، مختصر سا پیغام ہے مگر بہت جامع پیغام. ان دو میں آپ لائن ڈرا کر لیں کہ کون اچھا ہے. اللہ یہ سوال کر، وہ اچھا ہے، وہ خیر پر ہے کہ جو اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، یہ خیر ہے، یا ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، یا ایسے کرتوت کر رہا ہے، گمراہی کے گڑھے پہ کھڑا ہے، کنارے پہ کھڑا ہے کہ جو اسے دھکیل دے گی، پش کر دے گی جہنم میں. کون اچھا ہے؟ اگر آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف دیکھیں تو آپ کو 90% لوگ دوسرے لگیں گے جو ہر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں گر جائیں، اور 10% بمشکل وہ ملیں گے جو بیچارے اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو رضوان الہی کے متلاشی ہیں. یہ آیت نمبر 109 کا خلاصہ. پہلے یہ پڑھ لیں کیونکہ بتایا تھا، یاد ہوگا پہلے درس میں، کہ یہ مختصر درس ہے اور یہ آسان درس ہے. جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو آسان، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے. ہم اگر اپنی حماقتوں سے اس آسان کو مشکل بنا دیں، اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں، قرآن کا تو کوئی قصور نہیں، حضور یا ہمارے ائمہ کا تو کوئی قصور نہیں. تو قرآن سے لو لگانی چاہیے. قرآن بالکل ہمارے گھروں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہماری زندگیوں سے بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے. ایک میں کہیں گیا تھا، کوئی ہمارے فیلاڈلفیا میں ہمارے ہمسائے ہمارے وطن کے ہیں، ایک حاجی صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے. ان کے بیٹے ایک عالم ہیں، علامہ ثقلین کے والد جب فوت ہوئے تو کیونکہ وہ ہمارے بھتیجوں کی طرح ہے اور حاجی صاحب بھی ہمارے بھائیوں کی طرح تھے، تو ہم ان کے جنازہ پڑھنے گئے. پھر انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ آ کر قرآن خوانی میں حصہ لیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے، ان کے جو حضرت صاحبان ان کے علماء جو وہاں تشریف فرما، انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ کی اسپیڈ ہم سب سے آتی ہے سپاہوں کی، کیونکہ پڑھتے رہتے ہیں نا، پڑھیں گے تو اسپیڈ ہوگی نا، نہیں پڑھے تو کیسے اسپیڈ. تو بچے بھی ماشاءاللہ آج میں نے دیکھا ہمارے، میرے خیال میں 10 ہفتے ہوئے یا 11 ہو گئے،
سنڈے اسکول کو باقاعدہ یعنی کلاسیں جو ہوئی ہیں 10 یا 11 ان کی ہوئی ہیں، آج تقریباً بچوں نے 95% قرآن ٹھیک پڑھا خود سے، بچیوں نے الحمدللہ۔ اب جو بچے نہیں لا رہے اللہ ان کو ہدایت کرے، اللہ ہمارے لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے سمجھے، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ نہیں لائیں گے، ایک بندہ آپ کے پاس موجود ہے جو اچھا قرآن پڑھا سکتا ہے، کوئی خدا نخواستہ فیس نہیں لے رہا، آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، اتنے پیسے لائیں الحمدللہ، تو بچوں کو لانا چاہیے، بچوں کو لے آئیں۔ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو فرصت ہی نہیں ہے کام کرنے سے، اور وہ ہوش اس وقت آئے گی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میں تو گیا تھا ابھی لاسٹ ٹائم جو گیا تھا میں واشنگٹن میموریل میں، میرے ساتھ بہت سارے دوست تھے، جنازے میں بہت لوگ تھے، بڑے امیر آدمی کا جنازہ تھا، تو میں نے وہاں دوستوں سے کہا، میں نے کہا چلیں میں ذرا آج اپنے دوستوں سے سلام دعا کریں، تو میں نے کہا دیکھو کسی قبر سے بھی آواز نہیں آ رہا ہے، کتنے بے وفا ہیں، کوئی بھی نہیں علیکم السلام کہہ رہا، ہر ایک میں ہم سلام کیے جا رہے ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہی میں نے اپنا ایک میرا بھتیجا ہے اس کو میں نے میسج کر دیا، میں نے کہا میں آج شاہ جی کی قبر پہ گئے تھے اور آپ کی امی کی بھی اور آپ کی ہمشیرہ کی، بڑا خوش ہوا۔ خیر اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت خوش ہوا، کہنا گھر تشریف لائے، میں کو ہدیہ دوں، میں نے کہا ہدیے کے لیے کہا لیجیے، ویسے بتا رہا تھا کہ میں جب بھی جاتا ہوں میری عادت ہے میں پورا راؤنڈ لگاتا ہوں الحمدللہ، سنرال کے قبرستان کا بھی میں راؤنڈ لگاتا ہوں، یہاں کے قبرستانوں کا بھی میں راؤنڈ لگاتا ہوں، لاہور میں تھا تو لاہور کا، بلکہ جسوں کی، حالانکہ جسوں کی فاتحہ پڑھنے میں ایک بندے کا گیا تھا، مگر میں نے پورا راؤنڈ لگایا کہ جتنے یہاں دفن ہیں مسلمان ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، بھائی ہیں ہمارے بیچارے، اس لیے میرا تو یہ یقین ہے کہ وہ محب اہل بیت جو اہل سنت بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرے گا۔ وہ اللہ جو مدر ٹریسا کو معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ جو حاتم طائی کو معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ جو نوشروان عادل کو معاف کر سکتا ہے، وہ ہمارے سنی بھائی کو، بہن کو معاف نہیں کرے گا کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت یقیناً ہے، بس ہماری تھوڑی سی کوتاہیاں ہیں۔ تو یہ ذرا ملاحظہ فرما لیجیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، آیا وہ جو اساس، دیکھیے ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ کا، ہمیں یاد ہے، شاباش، اساس قرآن کی بیس، ہاں فاتحہ قرآن کی بیس ہے، اساس اس کو کہتے ہیں، فے کے ساتھ ہو، اگر فے کے ساتھ تو وہ ہوتی ہے پراپرٹی، ہاں ہاں اثاثہ، تمہارے اثاثجات کتنے، وہ پراپرٹیز، گوشوارے وغیرہ، سین کے ساتھ ہو تو بنیاد، بیس، افمن اسسا، جس نے بیس رکھی ہے، فاؤنڈیشن رکھی ہے، بنیاد رکھی ہے، بنیان ہو اپنی بلڈنگ کی، دیکھیے ہمارے یہاں بنیاد کہتے ہیں جو ہم نیچے پہنتے ہیں، ہم بنیاد کہتے ہیں جو نیچے ہوتی ہے، عربی میں بنیاد اوپر والے کو کہتے ہیں، یعنی بلڈنگ کو، بلڈنگ، بنیاد، بنیاد، بنیاد اور بلڈنگ۔ آیا وہ شخص جو اساس رکھتا ہے اپنی بلڈنگ کی علی تقوی من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تقوی پر، ورضوان، اور اس کی رضا کے لیے، خیر، یہ خیر ہے، اچھا ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جو اساس رکھتا ہے، بیس پر رکھتا ہے اپنی بلڈنگ کو، علی شفا جرف ہار، ایک ایسے گرے ہوئے کھڈے اور گہرے، جو گہرا کھڈا ہے اس پر، جو ہے بھی گرا ہوا، خود نیچا ہے، نیچے کی طرف ہے، فنہار بہ فی نار جہنم، اور پس وہ گر جاتا ہے اس گڑھے کے ذریعے، اس بنیاد کے ذریعے نار جہنم میں۔ وہ اچھا ہے تقوی رضوان والا، یا یہ گہرے کھڈے کے کنارے پہ جو کھڑا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، بے تقوی ہے، گناہ کر رہا ہے، کون اچھا ہے؟ یہ کوشچن ہے۔ اللہ نے اس میں یہ نہیں کہا فلاں اچھا ہے، اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ کون اچھا ہے، تم بتاؤ
بہت اچھا ہے. حقیقت ہے 90% لوگ تو کہتے ہیں وہ اچھا ہے جو گالیاں دیتا ہے, وہ اچھا ہے جو ناموس کی گالیاں بکتا ہے, وہ اچھا ہے جو فلمیں دیکھتا ہے, وہ اچھی ہے جو ڈانس کرتی ہے, وہ اچھا ہے جو قرآن کو خوش کرتا ہے, وہ اچھا ہے جو ہر گناہ کرتا ہے. 90% لوگ تو عملی طور پر اس کو اچھا کہتے ہیں, ایسے لفظاً کوئی نہیں کہتا. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں میرے ایک رشتے کے ماموں تھے, ان کے پاس جن تھے, ان کو کہتے تھے میاں تورا. میاں تو اس لیے کہتے تھے کہ وہ مسجد جاتے تھے. پرانے زمانے میں یاد ہوگا جو آج کل تو میاں وہ ہے جو مسجد جاتے ہی نہیں ہے. آج کل کے میاں اور ہاں وہ گھر جی ہاں. تو پہلے زمانے میں میاں کہتے تھے جو مسجد جاتا تھا, خواہ وہ ملک تھا, سید تھا, خواہ وہ چودھری تھا, خواہ وہ کچھ تھا, اس کو میاں کہتے. ہاں تو وہ میاں کہتے تھے ان کو. تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی مرحوم نے, مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی, میں نے کہا کہ وہ ماما جی آپ کے پاس جن ہے, تو انہوں نے کہا تو نے جنوں کا اچار ڈالنا ہے, تو نماز پڑھ, تیرا جو کام ہے تو نماز پڑھ, قرآن پڑھ, تو نے جنوں کا اچار ڈالنا ہے تو چھوڑ جنوں کو. اچھا خیر, تو انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی اور مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے, اللہ ان کی کروڑ ان کو جنت دے. انہوں نے کہا بیٹا ایک میری نصیحت یاد کر لو, اچھے رہو گے نا تو دنیا کے بدماش بھی تجھے اچھے ہی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھا رہنا چاہیے. اکا دکا تو خیر خبیث ہر جگہ ہوتے ہی ہے, آپ کو پتا ہے حضور کو کتنا تنگ کیا بیچاروں نے, کتنے خبیث تھے. اکا دکا ہی تھے, وہ جو ابو تھے نا وہ 3-4 ہی تھے, زیادہ نہیں تھے, یعنی زیادہ وہ خبیث لوگ 3-4 ہی تھے, باقیوں کو وہ گمراہ کر لیتے تھے. ورنہ اکثریت بدماشوں کے بھی شریفوں کو اچھا, میں نے تو دیکھا کئی دفعہ ایسے ہوا ہمارے اپنے وطن میں. یہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں یا کچھ ناچ گانے ہوتے ہیں یا ریچھ اور کیا ہوتا ہے, کتے اور ریچھ کی لڑائی ہوتی ہے یا چپلی ہوتی ہے. تو کبھی میں اگر ادھر سے گزر گیا ہوں, گزر رہا ہوں مثال کے طور پہ, تو میں تفریحاً ذرا کھڑا ہو جاتا ہوں. چٹھا ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بوٹے ڈولی کو بھی سو ڈالا ہمارے استاد دیتے ہیں. اچھا, تو وہ میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں تفریحاً. یقین کریں میں نے دیکھا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو خراب لوگ بھی ہوتے ہیں نا ناچنے گانے والے, مجھے دیکھ کے وہ باقاعدہ حاجی صاحب کھڑے ہیں, جب تک حاجی صاحب کھڑے ہیں گانا نہیں بجتا, وہ حاجی صاحب بیچارے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے جو کرنا ہے. تو گزارش یہ ہے, یہ آج کی سمجھ لیں تھیم سمجھ لیں آج کے درس کی. آج بدقسمتی سے ہمارے یہ جو دونوں ہمارے نئے کیمرے ہیں وہ جل گئے. ایک پہلے جل گیا تھا, ایک گھر کا آج لائے تھے وہ بھی آج $10,000 کا نقصان ہوا ہے. اللہ انشاءاللہ تلافی کرنے والا ہے. آج کا درس بھی ریکارڈ نہیں ہو پا رہا, انشاءاللہ جلد لیں گے کیمرے تو ریکارڈ ہو جائے گا. مگر آج کے درس کی تھیم سمجھ لیں, آج کے درس کی تھیم یہ ہے کہ آپ اچھے رہیں, تقوی من اللہ پہ رہیں, رضوان پہ رہیں, شفا جرف پہ نہ رہیں. یعنی آپ کی بنیاد گمراہی والے گڑھے نہ ہو بلکہ جنت کا حصول. کوئی بری بات نہیں. اب یہ نہ کہنا کہ مولا علی نے کہا تھا مجھے تیری جنت کا لالچ نہیں ہے, وہ مولا علی تھے, ہم مولا علی تھوڑی بن سکتے ہیں. مولا علی نے کہا کہ مجھے تیری جنت نہیں چاہیے, وہ فرما وہ قسیم النار والجنت ہے. ہم غریبوں کو تو جنت مل جائے تو بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے ہمیں جنت. جی ہاں, کوئی ہے نہیں. جنت کے حصول کے لیے آپ کوشش کریں, بالکل کوشش کریں. اچھا, یہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین پہلا میسج آج کا آیت نمبر 109 کا. یہ سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 109. اب 110 لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم.
اس میں دھمکی ہے، تھریٹننگ، دھمکی، تھریٹننگ۔ ہمارے گاؤں کا ایک بدماش تھا، ہم جب بچے تھے تو وہ ہماری پٹائی کرتا تھا۔ وہ ایک ہنٹر ہوتا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ہنٹر جانتے ہیں؟ ایک وہ تارے جوڑ کے، کپڑے اور تارے جوڑ کے ہنٹر بناتے تھے، وہ تازیانہ ٹائپ کا ہوتا تھا، وہ مارتا تھا ہم بچوں کو۔ امام باغ جا رہے ہیں تو مار رہا ہے، مسجد جا رہے ہیں تو مار رہا ہے، سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں تو مار رہا ہے۔ عجیب اتفاق ہوا کہ اس سے کوئی بلنڈر ہو گیا۔ ہم تو بچے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم اسکول سے آ رہے تھے کھیلتے ویلتے تختیوں کے ساتھ، آگے دیکھا کہ پولیس والے ان کو پکڑ کے مارتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو میں تو خیر ابھی بچہ تھا، اتنا مجھے ہوش بھی نہیں تھا، تو تھانیدار تو نہیں تھا، حوالدار تھا۔ میں نے کہا بھائی میں شکر خدا کرتا ہوں جس نے حوالدار بنایا کہ کم از کم آج اس کو پھینٹی لگ رہی ہے جو ہم غریبوں کو ہمیشہ ہی پھینٹی لگاتا ہے۔ تو جو لوگ دوسروں کو اذیتیں دیتے ہیں وہ سمجھ لے ایک نہ ایک دن پکڑ میں ضرور آئے۔ تو اب یہ دھمکی کیا ہے؟ دھمکی کے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے دلوں سے، انہوں نے دلوں میں جو ایک بیس بنا لی ہے نا دلوں کے اندر، وہ شک والی، ڈاؤٹ والی، وسوسوں والی، یہ ان کے دلوں سے نہیں نکلے گی۔ بڑی دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لے آئے۔ میں نے بڑی منتیں سماج کے اپنے کتنے دوستوں سے کی ہے، 50 سال اور ایک کم 2 مہینے مجھے ہو گئے ہیں مولوی بنے ہوئے۔ کل میں پورے 2 مہینے، 50 سال 2 مہینے ہو جائیں گے کل مولوی بنے۔ میں نے اپنی مولویت میں بہت محنت کی ہے، اور آج اس درس نمبر 171 میں پھر کہوں گا، پہلے بھی ہمیشہ کہا ہے، میں اپنے آپ کو ناکام ترین مولوی سمجھتا ہوں زندگی کا۔ جس طرح میں چاہتا تھا بالکل کامیاب نہیں، مگر ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ میں کہتا ہوں چلو تھوڑا بہت میں نے خدمت کر دی ہے، تھوڑی بہت اور جو زندگی ہے کر دوں گا انشاءاللہ، مگر میں کامیاب نہیں۔ اچھا، یہ دھمکی یہ ہے کہ جن کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، جن کے دلوں میں یہ شک، وسوسہ، ظلم، تعدی، جہنم کا قرب، شیطان کی دوستی، حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا نہ کرنے کے ساتھ جو دل میں ایک کالا دھبا آ جاتا ہے، یا دل میں ایک سیاہی آ جاتی ہے، دل کے اندر ایک بلڈنگ بن جاتی ہے، اللہ، یہ عجیب سخت جملہ ہے، توجہ سے سنیں، اللہ ان تقطع قلوبہم، جب تک ان کم بختوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، بدلنے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ یہ کہے تو پھر بتائیں، جو غفور الرحیم ہے، جو اتنا مہربان ہے، رحمان ہے، رؤوف ہے، جو کہتا ہے تمہیں ماں نے جو محبت دی ہے تم رش کرتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ تمہارا خالق تمہاری ماں سے کتنے گنا زیادہ مہربان۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بندہ پھر توبہ نہیں کر سکتا، دل ٹوٹے۔ دل ٹوٹے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قبر میں جائے، کوڑے پڑے، ادھر کی دیوار ادھر سے مل جائے، ادھر کی دیوار ادھر سے مل جائے، سارے اعضاء و جوارے مٹی مٹی ہو جائے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں، اب کیا فائدہ؟ بنا سے من بنا مسجد، یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بلڈنگز، بنا بنیان، بنا بنیان۔ المجید ہے تو لائن لیجیے۔ اب دیکھیں جناب،
لا یزالو، یہ لا یزال سمجھیے گا ذرا، ایک جملہ ہے سمجھ لیجیے، اس درس کا یہی فائدہ ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھائیں گے مگر رٹوا دیں گے. لا یزالو یہ ہوتا ہے جب زال یزالو کے ساتھ نافیہ لا یا ما آ جائے تو وہ مثبت کر دیتی ہے. یزال کا معنی ہے زوال، لا یزال زوال نہیں آئے گا، یعنی کیا کہنا چاہتا ہے خدا، وہ مینٹین رہے گی بلڈنگ، وہ زائل نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا بات؟ ہاں. مازال آپ کسی عرب سے کہتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیے میں آنا چاہتا ہوں عراق زیارتوں میں، تو وہ کہے گا کہ مازال ابھی تو میں ایران میں ہوں. یہ مازال کا جو مطلب ہوتا ہے نا زائل نہ ہو، یعنی ڈیفینیٹلی بنیانہم، یہ زائل نہیں ہوں گے، ان کی بلڈنگوں میں سے یہ فسق و فجور زائل نہیں ہوگا، رہے گا رہے گا رہے گا. کب تک رہے گا؟ بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ جو انہوں نے بنیاد بنا دی ریبۃ فی قلوبہم، ریب کی ریب کوئی شک شبہ وسوسہ گناہ تعدی اس کی، الا مگر یہ ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ہو جائیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم ہے حکیم. علیم ہے یعنی سب سے بڑا علم جاننے والا ہے، سب سے بڑا جاننے والا. یعنی یہ سائنٹسٹ تھوڑے سے زیادہ جب جان لیتے ہیں. ہمارے بھکر میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک ہمارے استاد تھے، سائنٹسٹ تھے، تو وہ بڑے غرور میں آ گئے، بہت مغرور ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو ایک شادی تھے سید صاحب، آپ کو پتا ہے کہ سادات کے ہم تو بچپن سے ہی غلام ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ غلام رہیں گے. ایک سید صاحب نے ان کو نا ایسے ہی کہہ دیا کہ تیری پھٹ کل اس وقت تک نکل جائے گی. باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھٹ نکل گئی، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تقطع قلوبہم، سب کچھ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل نے کیا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوف خدا رکھے، تقوی رکھے، رضوان رکھے، جہنم میں دھڑکنے کی جانے کی کوشش میں نہ رہے بلکہ حصول بہشت کی کوشش میں رہے. یہ دو آیتوں کا جو مطلب تھا وہ بحمد اللہ اتمام پذیر ہوا. پچھلی دفعہ دو ہی پڑھی تھی شاید یا تین پڑھی تھی، پچھلی دفعہ 105 106 108 4 دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی 4 پڑھ لیں. یہ جو دھمکی والی ہے باتیں تھی، ڈرانے والی باتیں امروز در این دو آیه 109 و 110 خدا می فرماید که من از شماها سوال می کنم. دو نفر، یہ نفر یک کس دارای تقواست و دیگری دارای فسق و فجور. یکی متدینه، دیگری بیدینه. خدا میگه من از شما میپرسم ای خوانندگان قرآن، ای بینندگان، ای مخلوق من، ای بندگان من، بگو ببینم کدوم یکی از اینها بهتره؟ کسی که دین داره، تقوا داره و طلب رضا من میکنه، یا کسی که بر سر کنار یک چیزی است که میخواد بیفته در جهنم، یک رودخانه خشک، مثلا رودخانه خشک توش آگ گذاشته، توش آتش گذاشته، آتش، یه رودخانه خشک شده از آب، توش آتش گذاشته.
این سر رودخانه ایستاده و این هیچ وقت خوف خدا نداره. الان هم داره گناه میکنه که یه لمحه بعد میفته در اون رودخانه و از بین میره. این بهتره یا اون یکی بهتره که همیشه متدینه؟ خدا این سوال میکنه. بعد میگوید که خدا قوم ظالمین را هدایت نمیکنه. اینقدر ظالمه اون شخص که سر رودخانه ایستاده که آتش رو میبینه. خدا میگه من این بدبخت را اصلا هدایت نخواهم. آیه دوم میگه 110 این آتش بیدینی و آتش تعدی و ظلم و گناه و چپ رفتن همیشه میمونه تا اینکه دلش پاره پاره بشه. یعنی خدا هم میگه من اینها را هدایت نمیکنم و خدا از همه بیشتر داناست و عالم است و داناست. چلیے جناب یہ کوئی نہیں نیکسٹ ٹائم دو آیتیں کیوں بھائی کچھ دو آیتوں سے سبق حاصل ہوا ہے. قیامت نہیں ہو گئی؟ کیا بات. دو آیتوں میں قیامت ہوگی. میرے ایک دوست تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ایسے ہماری یہ حاجی صاحبان ہیں ہمارے بھائی ہیں سید ذوالفقار حسین جعفری اور اسی طرح حاجی گجر اور حاجی نذیر. یہ خاص طور پہ بچے تو خیر آپ لوگ تو ہیں سے یا ہمارے بھائیوں میں خلیفہ نفیس الحسن ہے. یہ ہمیں انکریج کرتے ہیں چیزیں ہمیشہ. کھانا لے آئیں, چائے لے آئیں, یہ افطاری کر لیں, یہ کافی لے لیں. یہ اس قسم کا ایک میرا دوست تھا, نواب تھا, بہت بڑا. میں جب درس دیتا صبح فجر کے بعد رمضان میں تو پہلے تو ہوتا تھا ناراض, بعد میں تو دیتا. افطار کے وقت دودھ پلاتا اور صبح ناراض ہوتا. صبح کہتا تھا تو نے پھاٹک بند کر دیا ہے جنت کا. سختی بات آج واقعی ایسی سخت اللہ معاف کرے بات تو یہ پھاٹک بند کرنے والا. وہ کہتا تھا تو نے پھاٹک بند کر دیا ہے. اس طرح کی میں کہتا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے سے اللہ پوچھے. کوئی سلام ورام بھی اس دن مسافر نہیں کرتا. شام کو جناب مجھے پتا ہوتا تھا کہ آج شام میں ہمیں بہت زبردست جلیبیاں بھی ملنے والی ہے, آج بڑا خاص ہمارا اہتمام ہونے والا ہے. جیسے میں وہاں سے نکلتا تو وہ مجھے کہتا, میں کہتا اچھا بھائی سردار اللہ کے آواز نہیں گھر چلنا ہوگا. وہ ساری چیز کہتا تھا. میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں اندر سے میں بھی سمجھتا ہوں تو ٹھیک ہے. یہ سارے اندر سے سمجھتے ہیں جو نہیں بھی درسوں میں آتے کہ میں کیا ٹھیک رہا ہوں. اندر سے سارے سمجھتے. میرا مقصد خدا نہ خاصتا کوئی تنقید نہیں. آپ نے دیکھا میں کتنی ہمبلنس سے اور تواضع سے میں ادنا طریقے سے آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. اللہ نہ کرے مقصد میرا بالکل یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصتا کسی پر تنقید ہو. قبرستانوں کے قصے بھی میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ دوسروں پر تنقیدیں کرنے والوں کی اپنے پیاروں کی قبریں وہاں پر ایک تختی تک نہیں لگی. تجھے اپنے پیارے کی قبر پہ ایک تختی لگانے کا وقت نہیں ہے اور ہمیں تو بلک میں ڈیلی سینکڑوں گالیاں بکتا ہے کہ اس کا تختی لگانے جاتی ہے. یہ صرف نصیحت کے لیے اور نصیحت ہو رہی ہے. شکر خدا ہے دن بدن لوگ توبہ کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا احسان, اللہ کا بڑا انعام. اللہ تعالیٰ میری بھی توبہ قبول. آج کے جو درس کا ثواب ہے میرے مرحومین کو پہنچے, آپ کے مرحومین کو پہنچے, اور ہمارے جو ابھی حال ہی میں میرے کزن دنیا سے چلے گئے ڈاکٹر ملک فتح خان ابن ملک شیر محمد, ان کی روح کو پہنچے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. لیکن یہ بھی MBBS ڈاکٹر تھے. اب دیکھ لیجیے ڈاکٹری یہی رہ جائے, بندہ چلا جائے. حالانکہ مطلب اچھی صحت والا. آپ اس کی تصویر دیکھیں, مولانا علی رضا کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. آپ تصویر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے, کہیں کہ یہ دونوں بھائی ہیں, حالانکہ ان کے وہ سگے ماموں. بڑی اچھی صحت تھی, کوئی ایسی. بس جب وقت پورا ہو گیا
اس لیے بار بار ڈرا رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو کہ پتہ نہیں کب وقت آ جائے. بس اب توبہ کر لینی چاہیے. توبہ کر لیں. خیر یہ 2 آیتیں صحیح, ان 2 آیتوں کی وجہ سے سورت میں خیر توبہ کی چل رہی ہے, سورت میں توبہ ہی کی ہے. ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں آپ کی خدمات میں. آج اس سے پہلے میں ایک دعا کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے, میری توبہ کو قبول کرے, میرے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, تاکہ ماندہ زندگی میں آسانی. یہی ساری دعائیں میں آغا مختار حسین کے لیے کر رہا ہوں, حاجی محمد نذیر چٹھا کے لیے, ہمارے سید ذوالفقار حسین جعفری کے لیے کر رہا ہوں, ہمارے باسط شاہ کے لیے کر رہا ہوں, حاجی محمد رضا گجر آف نور جمال کے لیے کر رہا ہوں, مولانا علی رضا علوی کے لیے کر رہا ہوں, ہمارے جو مہدی علوی ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں, ملک حسین رضا علوی کے لیے کر رہا ہوں, اور پیچھے میاں منظور صاحب کے لیے کر رہا ہوں, ملک نعیم حیدر کے لیے یہی دعائیں کر رہا ہوں, سید محمد رضا کے لیے یہی دعائیں کر رہا ہوں. میرے بھائی ہیں بڑے سید عباس علی شاہ صاحب, حاجی سید عباس علی شاہ صاحب رضوی آج خاص طور پہ تشریف لائے ہیں فیلڈلفیا سے, ان کے لیے خاص طور پہ یہ دعا کر رہا ہوں. اور میرے بھائی ہیں میجر ملک زمرد خان, ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہی دعا میں خلیفہ نفیس الحسن صاحب کے لیے کر رہا ہوں, سید فرحان عباس رضوی کے لیے یہی دعائیں کر رہا ہوں. جن بچوں نے آج اسکول پڑھا ان کے لیے بھی, جو بیویاں ان سے بدہ تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی, اور یہ جو ہمارے بھائی نئے آئے ہیں کاظمی صاحب, پورا نام ظہیر کاظمی صاحب کے لیے بھی کر رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. یہ ساری دعائیں میں حاجی ملک امیر محمد خان کے لیے بھی کر رہا ہوں, اور جناب اجمل رضوی کے لیے بھی کر رہا ہوں, اور عبد الغفور کے لیے بھی کر رہا ہوں, اور حاج خانم طاہرہ اور جتنی بھی بیویاں ہیں, بچوں کی مائیں, اور ہمارے حسن امتیاز سلمہ الرحمان کے لیے بھی یہ ساری دعائیں کر رہا ہوں. یہ دعائیں میں نے کر لی ہے. تقریباً کتنے لوگوں کو دیکھ لیجیے, پتہ چلتا رہے گا کہ ہم فیل مولوی کتنا اور فیل ہو رہا ہے. یہ قبلہ کامیاب ہے, آپ بہت کامیاب ہیں ماشاءاللہ. فرحان تھا میں آ گیا مانیٹر کے لیے ہو رہا, مانیٹر بیچارہ روزے سے ہے, اس کو روزہ نکل گیا. اللہ تعالیٰ جن کو روزہ ہے ان کا روزہ قبول کرے, اور جن کا نہیں ہے ان کو روزے رکھنے کی توفیق. کم از کم یہ پہلے 3 جو تھے بڑے زبردست تھے, کل بھی زبردست تھے, صبح بھی زبردست ہے, صبح زبردست بالکل سپر ہے, وہ کل بھی رکھے ضرور. اور انشاءاللہ 3 پہلے 3 بیچ والے اور 3 آخری تو ضرور رکھیں. اگر سارے نہ رکھ سکیں تو یہ 3 پہلے 3 درمیان, 3 درمیان والے 3 آخری, 29 سے کر لیجیے گا, 27 28 29. میں قبلہ آج حاجی نذیر تو لے لگا, میں نے یاد نہیں رہا, انہوں نے ویلا ہی رکھا. اچھا جناب, یہ دعا ہو گئی. کتنے لوگ ہو گیا؟ 22. یہ عبد الغفور ٹھیک. برائے عبد الغفور ہم دعا بھی کرم, خدا اموات تورا بیاموز خدا تورا طول حیات پہ دے. حاج خانم طاہرہ ہم خدا طول حیات پہ دے. خدا اموات ہمیں شمارا بیاموز بے بخش, خاتمہ علی الخیر پہ فرمائیت. لیجیے جناب, اب شروع کرتے ہیں آخری پورشن درس کا. یہ 2 آیتیں آ گئے, اس پہ کوئی سوال ہے تو کر لیا, پھر بسم اللہ شروع کریں. ابھی میں کل گئے ہوئے تھے, یہ شاید کل مولانا علی رضا کب گئے ہوئے تھے وہاں جہاں میں گیا, جمعے کو جمعے کو گئے ہوئے تھے. انہوں نے تقریر کی. ان کا تو خیر مجمع زیادہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ آج بھی یہ بچے جو ہے یہ ہمارے بچے, میں غریب دیکھیے کتنے عرصے سے آج سارے بچے کہتے ہیں کہ ہم ان کو چاہتے ہیں, آپ اب ریٹائر تو ان کو چاہتے ہیں. آج انہوں نے پڑھائی کلاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مولانا دے دیں اسکول کی. خیر یہ جوان ہے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے. مجھے کم از کم یہ خوشی ہے کہ المہدی سینٹر کی برکتوں سے کم از کم کچھ مولوی تو بن گئے نا ماشاءاللہ. یہ بھی مولوی بن گئے, آغا مختار بھی مولوی بن گئے, اپنے آغا اصغر بھی مولوی بن گئے, اور اپنے آغا شیخ بلال بھی مولوی. نہیں وہ تو پہلے سے, وہ تو ہمیں بنانے والے ہیں بھائی, ایسے تو کہتے وہ تو ہم بچے تھے اس وقت مولوی بن چکے تھے. تو دعاؤں میں ہم شامل کر لیتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان جناب سید
راشد زیدی صاحب اللہ ان کی زندگی کرے، ان کے والدین کو جنت میں جگہ دے، الہی آمین، اور ان کی خوش دامن اور دیگر جو مرحومین ہیں ان کی کزن ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، ساری زیدی فیملی کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور آج ایک خبیث نے، کوئی دشمن تو میرا ہے، اب وہ بیچارے سیدوں کا بھی ہو گیا، آج زیدیوں کو اس نے گالیاں دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تہس نحس کرے اور اس خبیث کو اس دنیا سے رخصت فرما دے۔ یہ انشاءاللہ کوئی سوال تو نہیں؟ میں بتا رہا تھا آپ کو، ہاں وہ بات بتا رہا تھا کہ یہ گئے ہوئے تھے وہیں پر، اور وہیں پر میں بھی وہاں وہ سینٹر بنا رہے ہیں، کتنے ملین کا آپ بتانا؟ 5 ملین، 6-7 ملین کہہ رہے ہیں، 6-7 ملین کا سینٹر بنا رہے ہیں، ان کے پاس سرپلس میں پیسے آ چکے، سبحان اللہ، یعنی 6-7 کا بنانا ہے تو 8-9 آ چکا۔ جو قومیں خمس دیتی ہیں وہ ایسے سے، فی الحال تو ہم چرچ میں تقریر کرتے ہیں، میں بھی اور یہ بھی، تو وہاں میں نے اتفاق یہ ہو گیا کہ 4 زبانوں والے آئے، 4 زبانیں الگ، ایک میرا شاگرد تھا، اس کا نام تھا سعیدی، علیکم السلام، سعید صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں دعا میں۔ یہ وزیر اعظم کے، جب بھی وزیر اعظم کے ساتھ کوئی آئے تو کبھی وقت پہ نہیں، بالکل شاباش۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پروفیسر سید زید احمد کاظمی کو صحت کلی دے، الہی آمین، ان کے سارے مرحومین کی مغفرت ہو۔ اور آج ہمارے جو دوسرے پروفیسر نہیں آئے، شاگرد آ گئے، کلاس فیلو رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، پروفیسر راجہ حسن رضا کو، پوری فیملی کو بھی، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، الہی آمین۔ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہاں 4 زبانوں کے لوگ آ گئے، عربی والے، فارسی والے، اس جشن میں جو وہاں گئے ہوئے تھے پڑھنے، امام محمد باقر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو انگلش والے تو تھے ہی صحیح، بیسیکلی ان کی تو بنیادی انگلش، اسسا یہ اسسو بنیانہم بالانگلیزی، ان کی تو بیس ہی انگریزی، تو اردو والے بھی آگے، میرا محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، میرا انہوں نے سنا تو اردو والے بھی پورا جتھا کا جتھا جوانوں کو آ گیا، انہوں نے کہا بھی آج آپ کا ٹیسٹ ہے، 2 زبانوں میں آپ نے خطاب کرنا ہے، انگلش میں اور اردو۔ میں نے کہا بھائی یہ ٹیسٹ تو میں الحمدللہ آپ کے پاس کم از کم 25-26 سال سے دے رہا ہوں، یہ کون سا نیا ٹیسٹ ہے؟ آج یہ نیا ٹیسٹ ہوگا، میں بعد میں نے پہلے عربی میں پڑھا، پھر فارسی میں پڑھا، پھر انگلش میں پڑھا، پھر اردو میں ڈال دیا، ریکارڈ ہوا ہے، وہ تو ریکارڈ 40 منٹ کا جشن تھا، 40 میں نے زبردست جشن، اور جو چیز انگلش میں پڑھی وہ اردو میں نہیں پڑھی، ہاں میں نے کہا یہ اللہ کی بات ہے کہ وہ کیونکہ انگلش اردو والے جانتے ہیں، الحمدللہ بہترین رہا۔ عرب بعد میں ملے، بڑا انہوں نے بڑی بڑائی نہیں، فارسوں نے بڑی بڑائی نہیں، اور اپنے ہیں سے اللہ سب کو زندہ و سلامت رکھے، الہی آمین۔ تقریباً درس آج اب آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ اگلی جو بحث ہے وہ بڑی لمبی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، آج ہم تھوڑے سے کوئی سوال جواب کر لیتے ہیں، چند منٹ باقی ہے، جب تک ہمارے دعا کرتا ہوں، میں دعاؤں میں شامل کرتا ہوں ہمارے وزیر اعظم پرویز سید پرویز احسن رضوی صاحب، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ٹائم پہ آنے کی توفیق، یہ لیٹ گروپ میں چیئرمین چھوڑ تو اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، الہی اللہ تعالیٰ
عمر پہ بھی جا رہے ہیں، اللہ ان کو عمرہ بھی قبول کرے، زیارت بھی کر کے آئے ہیں تو اللہ ان کی زیارت بھی قبول کرے، جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کا حج بھی قبول کرے، جو زیارتوں پہ جا رہے ہیں اللہ ان کی زیارتیں قبول کرے، جو زیارتوں پہ ہیں موجود ان کو اللہ خیریت سے واپس لے آئے، اور جو زیارتوں پہ جا کے بھی انسان نہیں بنے، حج پہ بھی جا کے انسان نہیں بنے، اللہ انہیں انسان پہلے بنائے بعد میں شیعہ، کیونکہ انسان بننا بہت ضروری ہے۔ مجھے میرے استاد تھے آیت اللہ العظمی میرزا شیخ علی مشکینی اردبیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو ایران کے مجتہدین ہیں، مجتہدین ان کی ایک کونسل ہے، میجر صاحب ہمارے ایران میں جو ایک مجتہدین ایکسپرٹس کی، جورسٹس کی کونسل ہے، جو سینٹ سے بھی اوپر ہے، جو اسمبلی سے بھی اوپر ہے، کانگریس سے بھی اوپر ہوتی ہے، جو سب کے اوپر ہوتی ہے، حتیٰ کہ رہبر کو اتارنے اور بنانے کا اختیار رکھتی ہے اس کے صدر۔ یہ اس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بیٹا، دیکھو کیا کون ہے، جا کے دروازہ کھول کے دیکھو، یہ باہر سے نہیں ہوا ہے، اور وزیر اعظم سے توقع نہ رکھو، وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہے بیچارے، وہ آپ کو کیسے نہیں ایڈمن نہیں ہوتا، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر سے آئے ہیں، باہر نکل کے دیکھ لیں، سمجھے کچھ، یہی تو آج درس تھا، یہی آج درس دیا ہے کہ دوسروں پہ مت ڈالو، جو بیچارہ کوئی تھوڑا بہت کام کرتا ہے اس کو اس کے اوپر نہ ڈالو، سب کو چاہیے کہ خدمت کریں۔ اچھا کیا ہو، کیا ہے، کوئی بات نہیں، چلیے درس تو ہو گیا تمام۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، آیت اللہ العظمی مشکینی میرے استاد محترم، جن کے پاس میں نے الحمدللہ فقہ کی 12 کتابیں درس خارج کی پڑھی ہے تقریباً، اور بھی میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، مگر کل 50 آج تک کوئی 50 پڑھا نہیں سکا، اتنا وسیع ہے فقہ جعفریہ کا، پوری تو کوئی پڑھا سکے، پوری درس خارج جو ہے میں نے بھی کتاب الخمس پڑھا رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ 100 درسوں پہ ختم ہو جائے گی، 100 49ویں پہ رک گئی ہے، کیونکہ ہمارا یہ دونوں کیمرے جل گئے ہیں، دعا کریں کیمرے ٹھیک ہوں گے تو درس شروع ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھے لکھا، جو ان کی تحریر فارسی میں، انہوں نے میرے بارے میں لکھا کہ یہ میرے شاگرد ہیں اور یہ اچھے انسان، یہ اچھے انسان، تو میں نے ویسے تو خیر لکھا کیسے ہو، القاب تو سارے لکھے ہوئے، تو القاب کے ساتھ لکھا کہ یہ اچھے انسان، میری ان کے ساتھ ذرا وہ پیار تھا اور میں ان کا چہتا تھا، جیسے یوں سے میں نے چٹا، کوئی بھی بات کہہ لیتا ہے، میرے خلاف بھی کر لے گا یہ، چھاپے مارنے آیا، مجھے دیکھنے آیا رات کے 2 بجے کہ استاد کہتے ہیں میں 2 بجے اٹھتا ہوں، اس کے بعد چابی میرے کمرے کی تھی، ابھی بھی ہوگی شاید، تو یہ چھاپا مارنے آیا تو استاد الحمدللہ جڑا ہوا، جی ہاں استاد پاس ہو گیا، مجھے تو خوشی ہے ایسے، اسی لیے میں نے جس چیز کو میں چابی دیتا ہوں میں واپس نہیں دیتا ہوں، کیوں ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں، کوئی چیز چھپانی ہے تو میں چابی واپس۔ اچھا خیر، تو استاد نے جب یہ لکھا تو میں ان کا بڑا چہتا تھا، میں تھوڑا سا ان سے میں نے غصہ کیا، وہ ایک لفظ ہے گجراتیوں کا، اب روزے کا اینڈ ہے تو ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا عجیب سا لفظ کہتے ہیں، کتنی سوڑا سوڑا پہ گیا، سوڑا پہ گیا، ہاں ایسے کہتے ہاں، سوڑا پہ گیا، ہاں میں سوڑا پہ گیا، ہاں میں جلدی، میں وہ جلد میں سوڑا پہ گیا، جلد پاس ہو گیا، میں نے چھوڑا نہیں، میں جیسے ہی ختم میں کہا صاحب یہ مجھے انسان آپ نے لکھا ہے، مجھے آپ کوئی مومن لکھتے ہیں، میں بھی تو آدمی میں سے ہوں، میں بھی تو آدمی میں سے ہوں، میں نے کہا یہ کیا آپ نے لکھا، انہوں نے کہا بیٹا بہت سارے لوگ مومن بن جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، انسان نہیں، میں تیری انسانیت کی گواہی دے، ویسے تو الحمدللہ میں نے ان کے بعد اجتہاد کیا ہے، انہوں نے اجتہاد کی گواہی دی ہے، اور میرے دوست گواہ ہیں اس وقت جو مجھتے نہیں ہیں الحمدللہ،
تو درس تقریباً ختم ہے. یہ بھی میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ انسان ہونا یہ بہت بڑی نعمت الہی ہے. انسان معلوم ہے کہ کس سے مشتق ہے؟ آگا بتائیں گے، آگا کا امتحان ہے. انسان آگا کس سے مشتق ہے؟ یا وہ دوسرا چھوٹا آگا بتائیں. انس سے. دونوں پاس دونوں نہیں انس رہا. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک. تین شاگرد صحیح صاحب بھی پاس. یہ آج سن لیجیے کیونکہ یہ درس اسی لیے کامیاب ہوتا ہے. آج تو خیر ریکارڈ نہیں ہو رہا، آج تو ساری محنت جو ہے وہ رائے گاہ جا رہی ہے. چلو کوئی تو الانسان الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. ایک تو یہ بات یہ نسیان سے انسان نسیان. ان کو کہہ دیے نماز پڑھ لیں جو ہمارے ساتھ دیکھ سکتا ہوں. اچھا ایک آدمی تو پڑھ لیں ہمارے نہیں. جی ہاں یہ جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھول چوک. مولانا فرماتے ہیں اول الناس پہلا جو انسان تھا وہی بھولنے والا. بس اشارہ سمجھ لیجیے گا. 14 ہستیاں ہیں جن کے پاس ذرہ برابر نسیان ہے. جو نہ اللہ کو بھولتے ہیں نہ غلاموں کو بھولتے ہیں. ٹھیک ہے. یار یہ انسان مرکب ہے خطا و نسیان سے یا یہ بنا ہے انس. صحیح صاحب یاد ہے؟ درد دل کے واسطے ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. انسان وہ ہے جس کے اندر پتھر نہ ہو. آج تو میں 95% پتھروں والے دیکھ. میں نے ایک کتاب لکھی تھی پتھروں سے علاج. ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ تھا، اس نے مجھے کہا دل پہ لکھ دے. میں نے کہا جب دل ہی پتھر ہو گئے بیٹا تو یہی کتاب چلے گی. اب دل ہی پتھر ہو چلے. کیا بات. آپ اگر ہمدرد نہیں ہیں الاسلام النصیحہ حضور نے فرمایا. کسی نے پوچھا ایک جملے میں اسلام بتا. فرمایا بتاتا ہوں الاسلام النصیحہ. اسلام نام ہے نصیحت کا. نصیحت سے کیا مراد ہے؟ نصیحت سے کیا ایڈوائس؟ آپ بتائیں. آپ کسی کو تکلیف نہ دینا. آپ بتائیں. صحیح ہے. نصیحت سے کیا مراد؟ چلیے آپ یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں نصیحت کا معنی ایڈوائس نہیں. ہاں قریب پہنچ گئے. آپ بھی قریب پہنچ گئے. یہاں نصیحت کا معنی خیر خواہی. دین نام ہے خیر خواہی کا. خیر خواہ ہو تو دیندار ہو، بدخواہ ہو تو لانتی ہو. بے دین ہو جس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے سینے میں دل نہیں، وہ دیندار نہیں. دین ہے حضور نے بتا دیا. آج کا یہی سبق ذہن میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں دعا میں شامل کر رہا ہوں جناب سید تعظیم حسین شاہ قاضی صاحب. اللہ انہیں صحت و سلامتی سے رکھے. بیگم کو بھی، ان کے بچوں بچیوں کی زندگیاں دراز ہوں. ان کے اہل خانہ
اللہ سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کی مغفرت الہی اور سید ظاہر حسین شاہ نقوی جو افطار بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوش اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور وہ ساری دعائیں ان کے لیے بھی تعظیم شاہ صاحب کے لیے سب کے لیے اپنا چھوٹا علمدار بھی آیا قبلہ علمدار آ گیا علمدار شاہ دھنی والے کے لیے بھی اپنے مرحومدار کے لیے اپنے بھتیجے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہ ساری دعائیں جو میں نے کی تھی اس کو لگے اس کے باپ کو بھی لگے اس کے پورے خاندان کو لگے اس کے چچا کو بھی لگے وہ بھی آنا شروع کریں الہی امین بابا فدا صاحب کو بھی بابا فدا کو بھی لگے الہی ہاں انشاءاللہ اور اللہ کرے کہ آپ تمام حضرات و خواتین خوش و خرم رہیں درس تمام ہوا ایک مرتبہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر